نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس طرح ہم اور آپ نماز کو عبادت سمجھتے ہیں اور حقیقت میں نماز عبادت بھی ہے، روزے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، ذکر بھی عبادت ہے، تلاوت قرآن بھی عبادت ہے، حقوق اللہ کا ادا کرنا عبادت ہے، حقوق العباد کو ادا کرنا عبادت ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک عبادت ایسی ہے کہ اگر میں اور آپ اس عبادت کو اپنا لیں تو زندگی کا لطف آ جائے، زندگی کا مزہ دوبالا ہو جائے۔ یہ جو مایوسی کے بادلوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، یہ جو ڈپریشن کے مرض میں ہم مبتلا ہیں، ہر دوسرا انسان سوچ میں گھرا ہوا نظر آتا ہے، سوچ ہے، سوچ رہا ہے بس کل کیا ہو۔ اسی اپنے کل کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، اسی اپنے کل کو اچھا بنانے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر اس عبادت کو میں اور آپ اپنا لیں تو زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت کا تذکرہ اس آیت میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک بستی تھی، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی اطمینان کی زندگی گزار رہی تھی، اس کے لوگ چین و سکون کی زندگی گزار رہے تھے، اطمینان تھا، چین تھا، آپس میں محبتیں تھیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا، یأتیہا رزقہا من کل مکان، ان کے اوپر وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، ہر جگہ سے اللہ ان کو رزق دے رہے تھے، ہر جگہ سے رزق دے رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب وسائل کی بھی فراوانی ہو تو زندگی میں اطمینان آتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ بظاہر اسباب یہ کیا کیا انہوں نے؟
انہوں نے کیا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے ساری چیزیں خراب ہو گئیں؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ کون اللہ؟ کس نے ہمیں یہ نعمت دی ہے؟ یہ تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تو میں نے خود حاصل کیا ہے۔ صبح سے شام تک دوڑتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اس محنت سے مجھے حاصل ہوا ہے۔ جب اللہ کو نہ پہچانا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، جس طرح لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، ہم نے ان کے اوپر بھوک ایسی مسلط کر دی کہ یہ ان کے ساتھ چپک گئی، لازم ہو گئی۔ پھر وہ زمانے گئے کہ جس زمانے کے اندر فراوانی تھی، جو بھوک بھی آئے، وسائل بھی ساری ختم ہو گئی، صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، جو اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے وہ بھی چلی گئی، خوف ہی خوف ہے، ہر وقت دھڑکا ہی لگا رہتا ہے، ہر وقت پریشان زندگی گزارتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے۔ یہ نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ میں کہاں ان نعمتوں کا لائق تھا؟ میرے اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، میری محنتوں سے کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ آپ علیہ السلام نکل رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، آپ کو حکم ہوا یہ ارد گرد جتنے دشمن کھڑے ہوئے ہیں آپ ایک مٹھی میں مٹی اٹھائیے، ان کی طرف پھینک دیجئے۔ سینکڑوں کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک مٹھی مٹی کہاں تک جائے گی؟ ایک مٹھی اٹھائی پھینکی، سب کی آنکھوں میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وہ آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ کس نے کیا؟ پہنچایا کس نے؟ حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ فتح ہو رہا ہے، اس مکے میں حضور داخل ہو رہے ہیں جس مکہ سے رات کی تنہائی میں نکلے، روتے ہوئے نکلے، روتے ہوئے نکلے، آج اس پر فتح حاصل ہو رہی ہے۔ تو سوچئے کس طرح گردن اکڑی بھی ہونی چاہیے۔ اسی شہر سے مجھے نکالا تھا نا، دیکھو آج اسی شہر کا فاتح بن کر آ رہا ہوں، گردن اکڑی بھی ہونی چاہیے۔ لیکن تاریخ دیکھیے، حضور علیہ السلام اونٹ پر سوار ہیں، اونٹ کے پالان سے نبی جی کا گردن لگی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ حزم الاحزاب وحدہ، وہی اللہ ہے، نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکروں کو اکیلے پسپا کیا۔ یہ ہے جب نعمتیں ملتی ہیں پھر اس طرح گردنیں جھکتی ہیں، اکڑا نہیں جاتا، کہا جاتا ہے اللہ نے دیا ہے۔ آج ہماری خرابی یہ ہے، آج خرابی ہے کہ آج ہم اپنے منی حقیقی کو بھولیں، ہر آدمی بھولا ہے، غریب، مالدار، حاکم، محکوم، سب بھولے ہوئے۔ کس نے دیے یہ ساری چیزیں؟ ارے مال اگر نہیں ہے، اپنا جسم دیکھو نا،
دیکھو نا اپنے جسم کو، یہ آنکھ کیسے دیکھ رہی ہے، یہ دل بغیر مشین کے کیسے دھڑک رہا ہے، یہ خون آپ کے جسم میں بغیر مشین کے کیسے گردش کر رہا ہے، کون سی مشین ہے جو اس خون کو صاف کر رہی ہے؟ جائیے نہ دیکھیے اسپتالوں کے اندر ڈائلیسس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کے اندر کا نظام خراب ہو چکا ہے، خون صاف نہیں ہو رہا، سانس خود نہیں آ رہی ہے، مصنوعی تنفس پہ پڑے ہوئے ہیں، مصنوعی تنفس پہ پڑے ہوئے ہیں۔ آج میں اور آپ ان چیزوں کو بھول گئے، پھر کیا ہوا؟ جب منعم حقیقی کو بھولے پھر ناشکری ناشکری ہے۔ میرے پاس کیا ہے؟